نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے متعلق کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے اور قربانی کا وقت یہ کس وقت وہ صاحب نصاب بنے گا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے قربانی کس پر واجب ہے؟ محترم سامعین، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ لہذا جو شخص پاگل ہو اس پر قربانی واجب نہیں، اسی طرح نابالغ اور مسافر پر یا جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ تو محترم سامعین، اگر کوئی ایسا شخص کہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر اتفاق صحابہ اس پر شاہد ہیں۔ تو محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اس میں ایک بات ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب قربانی کا نصاب آیا زکوٰۃ جیسا ہے یا اس سے ہٹ کے ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی کا جو نصاب ہے اس کے اندر 5 اشیاء ہیں۔ یہ 5 اشیاء میں سے کسی ایک چیز یا ان میں سے بعض یا تمام چیزوں کا مجموعہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہوگا۔ وہ 5 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز نقد رقم۔ اب اس بندے کے پاس کتنی رقم موجود ہے اور کسی بھی کرنسی کے اندر ہو، کوئی ڈالر پڑے ہیں، کوئی روپے پڑے ہیں، کوئی ریال پڑے ہیں، ان سب کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے گا تو نقد رقم اس کے پاس جو ہے ایک چیز۔ دوسری چیز سونا کتنا ہے۔ تیسری چیز چاندی اس کے پاس کتنی ہے، اور چاندی کے متعلق اور سونے کے متعلق بھی کہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہوں، ڈلی کی شکل میں ہوں، خواہ استعمال میں ہوں یا نہ ہوں۔ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جس طرح گاڑی استعمال کی ہے تو سونے کے متعلق یا چاندی کے متعلق یہ بات نہیں ہے، وہ استعمال کی ہوں یا نہ ہوں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز مال تجارت ہے، یعنی وہ سامان یا جائیداد جو کہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، جیسے آرائشی اور نمائشی اشیاء، ضرورت سے زائد جائیداد، پلاٹ، مکان، ٹی وی، وی سی آر وغیرہ، یہ سب ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف اور صرف سونا ہے، اس کے علاوہ باقی 4 اشیاء میں سے کچھ بھی نہیں، تو اگر یہ سونا 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہے تو قربانی واجب ہے۔ اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں، لیکن یہ صورت بہت کم ہوتی ہے کیونکہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم موجود ہی ہوتی ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر
ہر بندے کے پاس رقم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر۔ تو محترم سامعین، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی بھی اسی شخص پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 4 چیزوں کا اعتبار ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے 5 چیزوں کا اعتبار ہے۔ اور ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر علیحدہ علیحدہ واجب ہے، خاندان یا گھرانے کے اوپر واجب نہیں۔ لہذا قربانی کے لیے ہر شخص کی علیحدہ علیحدہ ملکیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر گھر میں موجود ہر بالغ فرد صاحب نصاب ہے تو ان میں سے ہر فرد پر قربانی واجب ہے، باپ کے اوپر بھی، بیٹے کے اوپر بھی، بھائی کے اوپر بھی، بیٹی اگر صاحب نصاب ہے اس کے اوپر بھی، بیوی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر بھی، تو سب کے اوپر ہوگی۔ اور ہر ایک کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب ایسا نہیں کہ والدین نے کر دی اولاد کی طرف سے ہو گئی، اولاد نے کر دی تو والدین کی طرف سے ہو گئی، تو ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ چاہے بیوی کے اوپر واجب ہے وہ اپنی طرف سے کرے گی، شوہر کے اوپر واجب ہے وہ اپنی طرف سے کرے گا، ہر بندے نے کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور کسی کو کہتا ہے کہ جی میری طرف سے آپ یہ قربانی کر دیں، اجازت دیتا ہے، تو دوسرا شخص اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور دوسرا بندہ اس کو بتاتا نہیں ہے، کر دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، بتا کے کرنا پھر ٹھیک ہے، نفلی قربانی کر سکتے ہیں، یا کسی کا معمول ہے، ایک عادت ہے کہ والدین کے لیے کرتا ہے، تو اس وقت ہر بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ قربانی میں صاحب نصاب بننے کے لیے کس وقت کا اعتبار ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سال گزرے گا تب وہ صاحب نصاب بنے گا، آیا قربانی کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ تو محترم سامعین، قربانی میں صاحب نصاب بننے کے لیے 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت معتبر ہے۔ اس وقت میں جو بھی قربانی کا اہل ہو گیا یا صاحب نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص مسافر تھا لیکن 12 ذوالحجہ کی صبح کو اپنے گھر پہنچ گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جو بچہ 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک کسی وقت میں بالغ ہو گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یا کسی کے پاس 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے پہلے تک نصاب کے بقدر مال آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہرحال قربانی واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کی طرح نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال گزرنا ضروری نہیں، وہ زکوٰۃ کے لیے۔ اس طرح قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس بقرعید کی 9ویں تاریخ کو عصر کے وقت ایسا مال آیا کہ جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس موجود رہا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہی حکم قربانی کے ساقط ہونے کا بھی ہے۔ اگر 12 ذوالحجہ کے غروب سے پہلے پہلے کوئی شخص قربانی کا اہل نہیں رہا یا صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پر سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا، قربانی واجب ہونے کے لیے گھر کے ہر شخص کی ملکیت علیحدہ علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی کے گھر میں باپ، ماں اور بیٹے بیٹیوں کی ملکیت میں سے ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ تو محترم سامعین، اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے اور قربانی کا جو صاحب نصاب ہے وہ بندہ کیسے بنتا ہے، اور اس کا صاحب نصاب بننے کے لیے وقت کا تعین زکوٰۃ کے لیے سال ہوتا ہے، اس کے لیے آیا صاحب نصاب بننے کے لیے کون سا وقت ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کے آ گئیں۔ تو لہٰذا ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم میں سے جو لوگ بھی صاحب نصاب ہیں اور جن کے اندر یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ ضرور قربانی کریں۔ اگر قربانی نہیں کریں گے تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ، کہ جو بندہ گنجائش رکھتا ہے
اور عید والے دن وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے، تو بڑی سخت وعید ہے۔ تو لہذا جو بندے بھی صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، انہیں ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے، اور یہ کوئی بھی بہانہ نہیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہم غرباء کو دے رہے ہیں۔ غرباء کو دینا الگ ہے، صدقہ خیرات کرنا الگ ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، تو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔